بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، قربانی کا بیان چل رہا ہے۔ ہم اس مسئلے پر پہنچے کہ جس نے قربانی کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا، جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ آپ کھاوے نہ امیروں کو دے، جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو وہ پھر سے خیرات کرنا پڑے گا۔ جس کام کے لیے منت مانی تھی وہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے پورا فرما دیا۔ اب یہ آدمی چاہے مالدار تھا یا غریب تھا، اب اس کو یہ قربانی بھی کرنی پڑے گی، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ سارا غریب محتاجوں کو دینا پڑے گا۔ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ کسی امیر دوست کو رشتہ دار کو کھلا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ، اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کے ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا، کھلانا یا بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے کہ جس طرح بندہ اپنی قربانی میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، اوروں کو بھی دے سکتا ہے، تو کسی مردے کی طرف سے قربانی کرے کہ جیسے کوئی عزیز فوت ہو گیا تو اب یہ اس کی طرف سے قربانی کر رہا، تو لہٰذا اب یہ خود بھی کھا سکتا ہے، اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا اگر کسی مردے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اگلا مسئلہ، لیکن اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو، کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے، اور اس کی وصیت پر اس کے مال سے قربانی کی گئی، تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کر دینا واجب ہے۔ وہاں زندہ آدمی کسی مردے کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو تب وہ سارا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، اوروں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں مردہ خود وصیت کر گیا کہ بندہ زندہ تھا تو اس نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، تو وہ کچھ روز کے بعد انتقال کر گیا، تو لہٰذا اب اس کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی سارے گوشت کو خیرات کرنا پڑے گا، غریب غربا لوگوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا واجب ہے۔ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کو، امیر کو دے سکتا ہے۔ اگلی بات، اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے امر کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر کسی جانور میں کسی غیب کا حصہ بدوں اس کے امر کے تجویز کر لیا تو اور حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں تھا اور اس کی طرف سے قربانی کی گئی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ غائب ہے، حاضر ہی نہیں ہے، اور اس کی طرف سے بھی قربانی کی گئی تو اس کی نیت ہی نہیں تھی، تو لہٰذا اگر جس جانور میں اس کی قربانی کا حصہ رکھا گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی میں نیت ضروری ہے۔ ایک بندے کی نیت ہی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی کیسے قربانی ہوگی؟ اور یہ دونوں آدمی زندہ ہیں، مردے کا اور حکم ہے، زندہ آدمی کا اور حکم ہے۔ اگلی بات، اگر کوئی جانور کسی کو حصے پر دیا ہو تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں ہوا، بلکہ اس کا اصل مالک ہے ہی وہ جس نے اس جانور کو دیا تھا۔ اگر کسی نے اس پالنے والے سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصے پر دیا ہے خرید لیں۔
کسی کام کرنے والے سے جس کو مزدوری کے طور پہ رکھا ہوا تھا اس سے جانور خرید کر قربانی کر دے تو یہ قربانی صحیح نہ ہوگی، بلکہ اس کے اصل مالک سے اس کو خرید کر قربانی کرنا پڑے گا۔ اگلی بات، اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجاہی فقراء غرباء کو تقسیم کرنا یا پکا کر کھانا کھلانا چاہیں تو یہ جائز ہے، اور اگر تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہے۔ اگلی بات، قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔ کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اگلی بات، اگر کوئی جانور گابھن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ بھی زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اگر کوئی جانور مادہ تھا اور وہ گابھن تھا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کو قربانی پہ کر دیا گیا، تو بعد میں اس کے پیٹ سے بچہ بھی نکل آیا زندہ تو اس کو بھی قربانی کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔